مسئلہ حیات پر قرآنی آیات، اس کے بعد احادیث اور اقوال اسلاف صالحین یہ آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ اب فریق مخالف کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ عقیدے کی تنقیح میں آپ کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے کہ اصل اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا جسم کے اندر روح واپس آتی ہے یا نہیں۔ قبر کے اندر جو جسم دفن کیا جاتا ہے، دفن کیے جانے کے بعد روح کا اعادہ، روح کی واپسی اس جسم کے اندر ہو جائے اور جسم دنیا کی طرح زندہ ہو جائے، آیا اس طرح اعادہ یہ ہوتا ہے، اس قسم کی اعادہ روح والی حیات ہے یا نہیں۔ تسکین الصدور سے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ وہ حضرات ہر مردے کے اندر روح کی واپسی، روح کا اعادہ اور روح کا اعادہ مان کے اعادہ روح والی حیات کے قائل ہیں۔ اب اس عقیدہ پر کوئی قرآن پاک کی آیت، جس آیت میں یہ ہو کہ اللہ پاک جسم کے اندر روح کو واپس کر دیتا ہے، اب اس قسم کی کوئی آیت ان حضرات کے پاس موجود نہیں۔ لیکن بعض آیات سے ویسے سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً اب دلیل نمبر 1 ہے ان کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، سورۃ الف لام میم سجدہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی، پھر آگے یہ آ رہا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اب اس کا معنی ہے آپ اس کی ملاقات میں شک نہ کریں۔ اب اس کی ملاقات میں، کس کی ملاقات میں؟ یہاں یہ لفظ کوئی واضح نہیں ہے۔ پھر یہاں کوئی روح واپس آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تمام مردوں کا کوئی ذکر ہو کہ ان مردوں کی روحیں واپس آ جاتی ہیں، وہ کوئی نہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کا ویسے گویا کہ تلاوت کے طور پہ صرف پڑھنا ہے، اس مسئلے کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حضرات کا جو انداز استدلال ہے، اب وہ ذرا سمجھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں شک نہ کرو، ٹھیک۔ وہ جی کہ معراج کی شب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے وہ آپ کی گویا کہ ملاقات ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس ملاقات میں شک نہ کرو۔ اچھا جی، پھر اب اس ملاقات میں شک نہ کرو، اب اس ملاقات میں تو بات کوئی نہیں آئی۔ پھر اسی روایت کو ساتھ ملائیں گے، وہ نماز جو پڑھ رہے تھے، معجزہ معراج کے ذکر میں جس کا بیان آ رہا ہے،
اب وہ معجزے کی بات کو بھی ذرا پیچھے ہٹا دیا جائے گا. اب دیکھو نا جی، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. معلوم ہوتا ہے روح واپس آ جاتی ہے، جسم زندہ ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. ٹھیک. اب اس آیت کے ساتھ وہ روایت ملائی، اور روایت ملا کے پھر ان لوگوں نے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. اب آئیے اس کی وضاحت سمجھیے. اس میں پہلا جواب آپ کے پاس لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں صرف اتنا آ رہا ہے کہ آپ اس ملاقات میں شک نہ کریں. اب اس سے حیات ثابت کرنا مل لقائی ہی، اب سمجھو اصل قانونی بات کی طرف اب آ جاؤ. اب ہم نے جس طرح استدلالات کیے ہیں اس طرح نبی پاک نے اس کا معنی بتایا ہو، کسی صحابی نے معنی بتایا ہو، کسی تابعی نے معنی بتایا ہو، کسی تبع تابعی نے معنی بتایا ہو کہ مل لقائی کا معنی یہ ہے کہ روح جسم کے اندر واپس آ گئی ہے اور جسم قبر کے اندر زندہ ہو گیا ہے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر زندگی ہے. یہ معنی کس نے کیا؟ یہ معنی جو تم کر رہے ہو، آیا نبی پاک سے یہ معنی ثابت ہے؟ کسی صحابی نے یہ معنی کیا ہے؟ کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، چار ائمہ میں سے کسی امام نے؟ کسی کا کوئی معنی نہیں. بات صرف اتنی آ رہی ہے ملاقات ہوئی. ٹھیک. اب ملاقات سے دنیاوی حیات ثابت کرنا یہ کہاں ہے؟ یہ ایک جواب آپ کے سامنے ہے. دوسرا جواب کہ اس آیت کا اب معنی کیا ہے، اس میں مختلف احتمالات ہیں. مختلف احتمالات ہیں، اور جب احتمال آ جائیں، محتمل آئے تو اس سے استدلال درست نہیں ہوتا. اب یہاں پر مثلا جی پہلا احتمال آ رہا ہے مل لقاء موسیٰ ربہ، مل لقاء موسیٰ ربہ. عبارت صحیح کر لو. من لقاء موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ ملنا، یعنی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اس میں شک نہ کرو. یہ تفسیر ابن کثیر، یہ ایک احتمال. تفسیر ابن کثیر صفحہ 463، جلد نمبر 3، تفسیر در منصور صفحہ 179، جلد نمبر 5، تفسیر مدارک صفحہ 148، جلد نمبر 4. لقائے ہی کا معنی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی تھی. ایک معنی. دوسرا معنی احتمال نمبر 2، یہ احتمال نمبر 2 اگلے صفحے پہ لکھا ہے. مل لقاء موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو ملنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، اس میں شک نہ کرو.
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب مل گئی تھی، اس میں شک نہ کرو۔ اب یہ مختلف مفسرین اہل سنت والجماعت نے اس کا یہ معنی کیا۔ یہ تفسیر مدارک صفحہ 148 جلد نمبر 4، تفسیر خازن و معالم صفحہ 188 جلد نمبر 5، تفسیر قرطبی صفحہ 108 جلد نمبر 4، تفسیر روح المعانی صفحہ 137 جلد نمبر 21، تفسیر کشاف صفحہ 516 جلد 3، کشاف صفحہ 516 جلد 3، تفسیر بیضاوی صفحہ 236 جلد نمبر 2، تفسیر ابو السعود صفحہ 200 جلد 4، تفسیر نیشا پوری صفحہ 74 جلد نمبر 8، نظم الدرر صفحہ 265 صفحہ 265 جلد 15، البحر المحیط صفحہ 205 جلد نمبر 7، حاشیہ جلالین صفحہ 350۔ اب یہ دو معنی ہوگا جی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کو کوہ طور پر ملنا، اس میں بھی قبر میں زندہ ہونا، روح کا واپس آنا کوئی نہیں۔ دوسرا احتمال، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا، اب اس میں بھی قبر میں کوئی زندہ ہونے کی بات نہیں۔ آگے آئیے، نمبر 3، احتمال نمبر 3، مل لقاء کل کتابہ، مل لقاء کل کتابہ، آپ نہ شک کریں اس ملاقات میں۔ کس ملاقات میں؟ کہ آپ کو بھی ہم نے کتاب دی ہے، آپ کو بھی ہم نے کتاب دی ہے۔ یہ آپ کو آپ کی کتاب یعنی قرآن آپ کو مل گیا ہے، اس میں آپ شک نہ کریں۔ اب یہ تیسرا معنی۔ اب تیسرے معنی میں بھی کو قبر کے اندر تمام مردوں کا زندہ ہونا، تے روح کا واپس آنا، یا موسیٰ علیہ السلام کا روح کا جسم کے اندر واپس آنا، وہ سمجھے، اور دائمی طور پر حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہونا، کوئی بات ہی اب نہیں رہی ہے۔ تیسرا معنی اب یہ تیسرا معنی کن کن مفسرین نے کیا وہ حوالے دیکھو۔ تفسیر کبیر صفحہ 186، صفحہ صحیح کرو، تفسیر کبیر صفحہ 186، جلد نمبر 25، تفسیر نیشا پوری صفحہ 74 جلد نمبر 8، تفسیر روح المعانی صفحہ 137 جلد نمبر 21، تفسیر بیضاوی صفحہ 236 جلد نمبر 2، تفسیر عثمانی صفحہ 540، تفسیر ابو السعود صفحہ 200 جلد نمبر 4، نظم الدرر صفحہ 265 جلد نمبر 5، البحر المحیط صفحہ 205 جلد نمبر 7، بیان القرآن اسی مقام پر۔ اب یہ 3 احتمال، اب ان 3 احتمالوں میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قبر میں جسم کے اندر روح کا داخل ہونا، پھر ہر میت کا داخل ہونا، پھر اس کا زندہ ہونا۔ آگے آئیے احتمال نمبر 4، مل لقاء کل ازا کما لقیہ موسیٰ۔ مل لقائی سے مراد کیا ہے؟ آپ کا اذیتوں سے ملاقات کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر مصیبتیں آئی تھیں ایسے آپ پر مصیبتیں آئیں گی۔ ان مصیبتوں کے آنوں میں اس ملاقات میں شک نہ کریں۔ اب یہ جو چوتھا معنی، اس میں بھی کوئی قبر میں زندگی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ تفسیر قرطبی صفحہ 108 جلد نمبر 14، تفسیر کبیر صفحہ 186 جلد 25،
معارف القرآن صفحہ 74 جلد 7، البحر المحیط صفحہ 205 جلد 7۔ اب یہ 4 احتمال آ چکے ہیں جی۔ آگے 5واں احتمال، من لقائک موسیٰ یوم القیامہ، آپ نہ شک کریں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ہوگی۔ اب قیامت کے دن ملاقات کا ہونا یقینی ہے، اس میں شک نہ کرو۔ اب اس میں بھی قبر میں کوئی زندگی کا مسئلہ۔ اب یہ 5واں معنی آ رہا ہے، یہ معنی تفسیر قرطبی صفحہ 108 جلد نمبر 14، تفسیر مدارک صفحہ 148، تفسیر نیشا پوری صفحہ 74 جلد نمبر 8، معارف القرآن صفحہ 74 جلد 7، یہ مدارک میں بھی ہے، مدارک صفحہ 148 جلد 4، مدارک صفحہ 148 جلد 4۔ آگے جی احتمال نمبر 6، من لقائک موسیٰ لیلۃ المعراج، موسیٰ علیہ السلام سے جو لیلہ معراج کو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور بیت المقدس میں تمام نبی آئے، سمجھے، موسیٰ علیہ السلام سے وہاں بھی ملاقات ہوئی، پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ معراج کی رات کو موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں شک نہ کرو۔ اب اس میں بھی قبر میں زندہ ہونے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ کس نے معنی لکھا؟ تفسیر کبیر صفحہ 186 جلد نمبر 25، تفسیر قرطبی صفحہ 108 جلد نمبر 14، تفسیر ابو سعود صفحہ 200 جلد نمبر 4، معارف القرآن صفحہ 74 جلد 7، تفسیر ابن جریر صفحہ 71 جلد نمبر 21، تفسیر مدارک صفحہ 148 جلد نمبر 4، خازن و معالم صفحہ 188 جلد نمبر 5، روح المعانی صفحہ 137 جلد نمبر 21، بیضاوی صفحہ 236 جلد نمبر 2، تفسیر عثمانی صفحہ 540، نیشا پوری صفحہ 74 جلد نمبر 8، تفسیر البحر المحیط صفحہ 205 جلد نمبر 7۔ 6 احتمال۔ اب آگے 7 احتمال جی۔ احتمال نمبر 7، اس میں بھی ہے لقائک موسیٰ لیلۃ المعراج، یہ احتمال نمبر 7، یہ احتمال نمبر 7 اور ہے، من لقاء البحث، من لقاء البحث البحر المحیط صفحہ 205 جلد نمبر 7، من لقاء البحث یعنی آپ نے قیامت کے دن ملنا ہے، من لقاء البحث قیامت کے دن، قیامت آئے گی، قیامت سے آپ کی ملاقات ہوگی، قیامت سے آپ کی ملاقات ہوگی، اس میں شک نہ کرو۔ یہ البحر المحیط صفحہ 205 جلد نمبر 7۔ اب یہ 7 احتمال ہیں جی، ان میں جو احتمال نمبر 6 ہے، احتمال نمبر 6 لیلہ معراج کو ملنا، اب لیلہ معراج کو صرف موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، سب پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، سب پیغمبروں کی روحوں سے ملاقات ہوئی، وہ سمجھے، سب پیغمبروں کی روحوں سے ملاقات ہوئی۔ اب اس کے اندر بھی یہ بات ہی کوئی نہیں ہے کہ قبر کے اندر جسم زندہ ہو، روح واپس آ گیا ہو۔ اب آپ کے سامنے ہے یہ آیت، اور اس آیت میں عام طور پہ وہ حضرات صرف 2 احتمال ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا جب
منڈیالہ تیگاں گجرانوالوں میں مسئلہ حیات پر مناظرہ تھا. مولانا حبیب اللہ صاحب ڈیروی اب جو وفات پہنچ چکی ان کی طرف سے مناظر وہ تھے. یہ ماسٹر امین صاحب وغیرہ سارے حضرات معاون تھے. مولانا سرفراز صاحب کے 2 بیٹے اس کے اندر شریک تھے. 15 آدمی تھے. اب وہاں پر مولانا حبیب اللہ ڈیروی کو انہوں نے مقرر کیا تھا کہ یہ بہت تکڑا مناظر ہے. اس نے یہی آیت پیش کی تھی اور آیت میں 2 احتمال پیش کیے تھے. میں نے اسے کہا کہ یہاں پر 2 احتمال نہیں ہیں، 5 احتمال ہیں. میں نے اس وقت چونکہ ہمارے پاس جو کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کے لحاظ سے وہ 5 آسانی سے میں پیش کر سکتا تھا، تو 5 میں نے پیش کر دیے، ورنہ وہ 2 بتاتے ہیں. اور اگر 2 بھی، اب دیکھو اب اس میں کوئی زندگی کی وہ بات، قبر میں جسم کا زندہ ہونا، روح کا واپس آنا کسی ایک میں نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ہے ساری. موسیٰ علیہ السلام سے ملنا، پہلا موسیٰ علیہ السلام کا رب کو ملنا، موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو ملنا، موسیٰ علیہ السلام آپ کا کتاب کو ملنا، آپ کا اذیتوں کو ملنا، آپ کا موسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ملنا، لیلہ معراج کو ملنا، قیامت سے آپ کی ملاقات کرنا. اب ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں قبر میں زندہ ہونے کا. اب خواہ کے لیے قرآن میں دلیل نہ ہو، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں جی ہماری بھی دلیل قرآن میں ہے، اور خواہ قرآن کا نام استعمال کیا جائے، سوائے اس کے اس آیت کے ساتھ کوئی استدلال کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، وہ حدیث ہے. اس حدیث کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس حدیث کی بات میں آگے کرنے والا ہوں. وہ حدیث دراصل وہ ہمارا مستدل ہے، وہ ان کا مستدل ہے ہی نہیں، وہ ہمارا مستدل ہے. آگے آ رہی ہے بات. اچھا جی، اب یہ پہلی آیت تھی، یہ حضرات جو پیش کیا کرتے ہیں اس کا جواب آپ نے سنا. اب آئیے آیت نمبر 2. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. یہ سورۃ حامیم زخرف. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، سوال کر ان رسولوں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے. کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنایا ہے؟ یعنی معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. آپ بے شک اور رسولوں سے پوچھ لیں. بس آیت میں اتنا لفظ آ رہا ہے، آپ رسولوں سے پوچھ لیں کیا ہم نے کوئی اور معبود بنایا ہے؟ اب یہاں پر ان حضرات کا کوئی مذہب ذکر نہیں ہے. اب یہاں پر بھی کیا کریں گے ذرا دیکھو انداز. پھر کہتے ہیں جی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قبر میں زندہ ہیں، آپ قبر میں جا کے سوال کریں. آپ ان کی قبر پر جائیں نا اور قبر پر جا کر ان سے سوال کریں. اور جی یہ قبر پر جا کر سوال تبھی ہو سکتا ہے نا، سوال زندے سے ہوتا ہے، سوال کوئی مردے سے تو نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ تمام نبی قبروں کے اندر زندہ ہیں، آپ ان کی قبروں پر جا کر ان سے پوچھ لیں. اب یہاں جو آیت میں ہے آپ رسولوں سے پوچھیں، یہاں پر کوئی لفظ ہے ان کی قبروں پر جا کر پوچھیں؟ اللہ نے یہ کبھی تعلیم بھی دی ہے کہ کسی کی قبر پر جا کر سوال کرو؟ پورا قرآن پاک تو تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے سوال کر، اللہ سے پوچھ، اللہ سے مدد مانگ. اب یہ کہا جائے کہ اللہ یہ کہے کہ قبر والوں سے جا کے پوچھ. دیکھو سراسر قرآن کے پورے مطلب، پورے قرآن کا جو اصل خلاصہ ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اس کے خلاف یہ معنی ہے کہ قبر پر جا کر پیغمبروں سے پوچھ.
کہ کیا کوئی شریک ہے؟ معاذ اللہ، کیا پیغمبر کو شک تھا توحید میں؟ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر آپ کو توحید میں شک ہے، قبر پہ جا کے باقی پیغمبروں سے پوچھ لے، وہ بھی تجھے بتائیں گے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، پھر تو بھی مان لے کہ میرا شریک کوئی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کوئی بات ہے؟ دیکھو نا کس طرح اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے خواہ آیتوں کو بگاڑتے ہیں۔ اب اس آیت میں قبر پہ جانے کا کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ آئیے جی، بہرحال اب کیا کیا جائے؟ جب ماشاءاللہ مہربان دوست ایسے ملے جنہوں نے خواہ ان آیتوں کو بگاڑنے کی کوشش کی، اب آئیے اس آیت کے بھی کیا کچھ معنی ہیں وہ معنی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ اس آیت کے اندر بھی مختلف احتمالات ہیں، اور یہاں بھی بات تو سیدھی ہے، قبر میں جسم کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، اور قبر میں جسم دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ کوئی ہے لفظ قرآن کا ایسا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْ، نہ قرآن کا معنی ایسا، لفظ ایسا۔ پھر یہ معنی اس آیت کا نبی پاک نے کیا ہو جو تم کر رہے ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، تبع تابعین نے کیا ہو، 4 ائمہ میں سے کسی امام نے کیا ہو، کس نے معنی کی؟ اپنی طرف سے بناوٹی معنی۔ اور بات سمجھے، خیر القرون کے اندر اس آیت کریمہ کا یہ معنی کیا گیا ہو کہ روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر اور جسم زندہ ہوتا ہے، کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی مختلف چونکہ احتمالات ہیں، اب آئیے ذرا اس آیت میں احتمالات کتنے ہیں وہ بھی دیکھو۔ احتمال نمبر 1، پہلا احتمال، یہ مفسرین اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں اس آیت کا معنی، اب ذرا معنی تھوڑا سا سمجھو، ہر احتمال کو سمجھو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اللہ کہتا ہے میرے رسولوں سے پوچھ۔ اب مفسرین لکھتی ہیں کہ رسول تو دنیا سے جا چکے ہیں، رسولوں سے تو پوچھنا محال ہے، تو مراد رسولوں کی امتوں سے پوچھو۔ سمجھو میرے دوستو، ذرا سمجھو پہلا احتمال ہی، اللہ کہتا ہے رسولوں سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ رسولوں سے پوچھو۔ مفسرین معنی کیا کرتے ہیں؟ رسولوں کی امتوں سے پوچھو۔ عجیب بات ہے جی، اللہ کہے رسولوں سے پوچھ اور معنی کیا جائے امت سے پوچھ، یہ کب کیا جائے گا؟ سمجھو اہل سنت والجماعت مفسرین بتاتے ہیں کہ رسول تو دنیا سے جا چکے، اب رسولوں سے پوچھنا محال۔ اور سمجھے رسول دنیا میں اب زندہ نہیں ہے، سن سکتے نہیں ہیں، ان سے پوچھنا کیا ہے؟ محال ہے۔ لہذا ان رسولوں کے جو امتی ہیں ان سے پوچھ لو۔ یہ امتیوں والا معنی کیوں کیا جاتا؟ اب حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کیا جا رہا ہے، حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کیا جا رہا ہے۔ اور مجازی معنی کب ہوتا ہے؟ جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو۔ سمجھو، اب گویا کہ رسولوں سے سوال کرنا ناممکن، رسولوں سے سوال کرنا محال، رسولوں کا سننا محال، رسولوں سے سوال کرنا محال۔ تو چلو جی رسولوں سے نہیں پوچھ سکتے، رسولوں کے امتیوں سے پوچھو۔ یہ مجازی معنی، مجازی معنی کب کیا جائے گا؟ جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو۔ یہ پہلا احتمال ہے۔ دیکھو یہ پہلا احتمال کس کس نے کیا؟ تفسیر قرطبی،
صفحہ 95 جلد 16، روح المعانی صفحہ 86 جلد 25، تفسیر خازن و معالم صفحہ 114 جلد 6، تفسیر مظہری صفحہ 353 جلد 8، تفسیر ابن کثیر صفحہ 129 جلد 4، معارف القرآن صفحہ 738 جلد 7، بیضاوی صفحہ 368 جلد 2، تفسیر ابن جریر صفحہ 46 جلد 2 جلد 25، ابن جریر کی جلد 25، تفسیر ابو سعود صفحہ 45 جلد 4، غریب القرآن صفحہ 399، مسائل رازی صفحہ 312، تفسیر کبیر صفحہ 216 جلد 27، تعویل القرآن صفحہ 209، جلالین صفحہ 408، جلالین صفحہ 408، کشاف صفحہ 254 جلد 4، بیان القرآن۔ اچھا جی، اب یہ پہلا معنی، یہ اب دیکھو کتنے اہل سنت والجماعت مفسرین یہ معنی کر رہی ہیں، اور یہ معنی قرآن پاک کی ایک دوسری آیت بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت اسی معنی کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، یہ آپ کے پاس ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، سورۃ یونس آیت نمبر 64۔ یہی آپ کے بعد جو احتمال لکھی ہوئی ہیں، احتمال کے بعد یہ سارا یہ اصل لکھا ہوا ہے۔ تمام کتب کے حوالہ جات سے معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام زندہ نہیں، ان سے سوال ناممکن ہے، اور یہاں پر امت مراد لینا یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ رسول سے پوچھو یعنی امت سے سوال کرو، اور رسول تو موت کا جام نوش کر کے چلے گئے۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں ان سے سوال کرنا۔ اب امتیوں سے سوال کرو، جو کتاب پڑھنے والے ہیں ان کے امتی، ان سے پوچھو۔ اب یہ اس آیت کا معنی یہی ہے، یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور اس یہ معنی کیا جائے تو یہ معنی الٹا تردید کرتا ہے ان کے عقیدے کی۔ یہ معنی کیا بتاتا ہے کہ پیغمبروں سے سوال ہونا ناممکن، پیغمبر بات سنے ناممکن، پیغمبر دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، سن سکتے نہیں ہیں، ان سے پوچھنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان کے امتیوں سے پوچھو۔ یہ پہلا احتمال اس آیت میں۔ آگے آئیے، احتمال نمبر 2، انبیاء کی کتب دیکھ لیں، وہ کتابیں بھی بتائیں گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بھی مجازی معنی ہے، اور سمجھے یہ معنی ہی بتاتا ہے کہ پیغمبروں سے سوال کرنا ناممکن ہے، چونکہ وہ زندہ نہیں ہے، تو ان کی کتابوں سے پوچھو۔ یہ بھی کیا ہے؟ مجازی معنی ہے، اور یہی بتاتا ہے کہ حقیقی معنی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا معنی احتمال یہ کس نے کیا؟ بیان القرآن اسی مقام پر، معارف القرآن صفحہ 738 جلد نمبر 7، تفسیر مدارک صفحہ 417 جلد 4، تفسیر ماجدی صفحہ 984، ابو سعود صفحہ 45 جلد 4، غریب القرآن صفحہ 399، بیضاوی صفحہ 368 جلد نمبر 2، جلالین صفحہ 408، تفسیر در منصور صفحہ 19 جلد نمبر 6، تفسیر عثمانی صفحہ 639۔
اب یہ دو معنی آ گئے جی، دو احتمال جو ہیں یہ دو معنی، یہ دو معنی بتاتے ہیں کہ پیغمبر دنیا میں زندہ نہیں ہے، پیغمبروں سے سوال ہو سکتا نہیں ہے، وہ سمجھے لہٰذا امتوں سے پوچھو، دوسرا لہٰذا کتابوں سے پوچھو۔ تیسرا احتمال، اچھا جی یہ آیت فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 94 ہے، یہ اوپر جو 64 نہیں ہے 94۔ اچھا جی اب تیسرا احتمال، احتمال نمبر 3، یمکن ان یکون السؤال عن حالہم، تیسرا معنی ان کے حالات کی تحقیق کر، رسولوں سے سوال کر، کیا معنی؟ یہ بھی مجازی معنی ہے، ان کے حالات کی تحقیق کر، یہ قانون ذہن میں رکھتے جانا، مجازی معنی کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، وہ سمجھے حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، پیغمبر دنیا میں زندہ نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، یہ آیت بتاتی ہے حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، اس لیے مفسرین معنی کیا کرتے ہیں؟ مجازی۔ اب تیسرا معنی کیا؟ ان کے حالات کے بارے میں سوال کر، ان سے سوال کر، اب ان سے تو سوال ہو نہیں سکتا، مراد کیا؟ ان کے حالات کی تحقیق کر، ان کے حالات کی تحقیق سے پتہ چلے گا کہ وہ بھی لوگوں کو توحید کا مسئلہ سناتے رہے ہیں، تو پتہ لگے گا کہ واقعتاً اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ مشکلات القرآن صفحہ 234، یہ معنی لکھا ہے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے، یہ مشکلات القرآن علامہ انور شاہ صاحب کشمیری صفحہ 234۔ اچھا جی یہ احتمال آ گئے 3، آگے احتمال نمبر 4، النظر فی ادیانہم، چوتھا معنی، چوتھا احتمال، النظر دیکھنا، فی ادیانہم، یہ بھی مجازی معنی ہے، اب پیغمبر تو دنیا میں زندہ نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، ان سے سوال ہو سکتا نہیں ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ معنی ہے کہ ان کے دین میں نظر و فکر کر، ان کے ادیان، ان کے دین میں غور و فکر کر، تو پتہ چلے گا کہ ان کا دین توحید والا دین تھا، وہ سمجھے، ان کے دین میں غور و فکر کیجئے، پتہ چلے گا کہ ان کا دین توحید والا دین تھا۔ اب یہ معنی کس نے کیا؟ تفسیر کبیر صفحہ 216 جلد نمبر 27، صفحہ صحیح کرو، جلد نمبر 27، البحر المحیط صفحہ 19 جلد نمبر 8، روح المعانی صفحہ 86 جلد نمبر 25، تفسیر کشاف صفحہ 254 جلد نمبر 4۔ چار احتمال ہو گئے جی، اب احتمال نمبر 5 ہے، پانچواں احتمال، اسأل الرسول، اسأل الرسول، رسولوں سے پوچھ، رسولوں سے پوچھ۔ اب یہ احتمال جو پانچواں ہے نا، اس کو یہ لیتے ہیں، رسولوں سے پوچھ، رسولوں سے پوچھ۔ اب یہ جن جن مفسرین اہل سنت والجماعت نے یہ پانچواں معنی لکھا ہے، بات کو ذرا سمجھو، اب پہلے 4 معنی یہ بھی اہل سنت والجماعت کرتی ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ رسولوں سے پوچھنا ناممکن ہے. وہ سمجھے یہ چار معنی کیا بتاتے ہیں؟ رسولوں سے پوچھنا ناممکن. رسول دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، ان سے سوال کرنا ناممکن ہے. اب پانچواں معنی آیا جی رسولوں سے پوچھو، رسولوں سے پوچھو. کیا مطلب؟ یہ جن حضرات نے احتمال لکھا مفسرین نے، وہ ساتھ ہی لکھتی ہیں بیت المقدس میں جب ملاقات ہو نا اس وقت پوچھ لو. وہ سمجھے کہاں پوچھو؟ بیت المقدس میں. آپ کے پیچھے نماز انہوں نے پڑھی ہے، جب بیت المقدس میں یوں ملاقات ہو اس وقت پوچھ لو. یا پھر بیت المقدس کے بعد آسمان میں گئے ہیں پیارے پیغمبر، آسمان میں کئی پیغمبروں کے ساتھ ملاقات ہوئی، جب آسمان میں کئی پیغمبروں کے ساتھ ملاقات ہوئی وہاں پوچھ لو. اب یہ پانچواں معنی جو ہمارے مہربان دوست اپنے لیے کشید کرتے تھے، یہ معنی بھی ان کی تائید نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں قبر پر جا کر پوچھو، یہاں ہے بیت المقدس میں جا کے پوچھو، آسمان میں جب جاؤ تو وہاں پوچھو. ہمارے دوستوں والا معنی سرے سے ہے ہی نہیں، احتمال ہی کوئی نہیں. یہ ایسا گویا کہ گھڑنتو معنی ہے، غلط معنی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے دماغ میں آیا ہی نہیں. جن اہل سنت والجماعت نے اب رسولوں سے سوال کرنا مراد لیا ہے، رسولوں سے سوال کرنا مراد لیا ہے، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ بیت المقدس میں ان سے پوچھنا، آسمان سے میں ان سے پوچھنا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ان کی قبر پر جا کر ان سے پوچھو. یہ کہاں ہے؟ یہ صرف موجودہ زمانے کے ہمارے یہ ضدی مولوی خواہ مخواہ یہ اس قسم کی باتیں کیا کرتی ہیں، ورنہ کسی سنی مفسر نے یہ معنی نہ کیا ہو کہ قبر پر جا کر پیغمبروں سے پوچھو، کیونکہ قبر میں وہ زندہ ہیں، وہ تمہاری بات سنیں گے، تمہیں جواب دیں گے. یہ معنی کسی سنی مفسر نے نہیں لکھا. جنہوں نے رسول مراد لیے رسولوں سے سوال، وہ کہتے ہیں بیت المقدس میں ملاقات کے وقت پوچھو، آسمان میں ملاقات کے وقت پوچھو. اب آئیے یہ معنی اسأل الرسول، اسأل یہ احتمال نمبر 5، اسأل الرسل، یہ آپ کے پاس جو احتمال نمبر 5 ہے، اسأل عن الرسول، عن الرسول نہیں ہے، اسأل الرسول، رسولوں سے پوچھو. اب یہ کس نے لکھا؟ تفسیر کبیر صفحہ 216، جلد 27، تفسیر ابن جریر صفحہ 46، جلد 25، جلالین صفحہ 408، نیشا پوری صفحہ 67، صفحہ 67 ٹھیک کرو، نیشا پوری صفحہ 67. صفحہ 67 جلد 9 لکھا ہے، یہ جلد 25 سے 9 نہیں ہے. نیشا پوری صفحہ 67 جلد 25. آگے آئیے تفسیر عثمانی صفحہ 239، تفسیر عثمانی صفحہ 239. اب 5 احتمال ہو گئے جی. آگے احتمال نمبر 6، اسألنا، اسأل الرسول، اسأل من ارسلنا، مراد کیا ہے؟ ہم سے پوچھ. اب یہ ہم سے پوچھ کہا جائے، من ارسلنا رسولوں سے پوچھو،
پھر اس کا معنی مفسر کرے کہ ہم سے پوچھو، یہ بھی مجازی معنی ہوگا، اور یہ بھی مجازی معنی بتائے گا کہ حقیقی معنی ممکن نہیں ہے۔ پیغمبروں سے سوال کرنا چونکہ ممکن ہے نہیں ہے، اس لیے ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کہ پہلے پیغمبر کیا دعوت دیتے رہے۔ اس اللہ، یہ روح المعانی صفحہ 86 جلد 25، تفسیر قرطبی صفحہ 96 جلد 16، آگے احتمال نمبر 7۔ اس القرآن، قرآن سے پوچھو تو قرآن بتائے گا، قرآن سے پوچھو۔ سمجھے؟ قرآن سے پوچھو کس طرح؟ یہ عبارت اب درج ہے آپ کے پاس۔ فالمسئول فی الحقیقت القرآن الموجز علی لسان الرسول الذی شہدت لہو، شہدت فعل ماضی کا صیغہ ہے، شہدت، تے لہوری نہیں، تے لمبی ہے، الذی شہدت لہو جمیع الرسل الذین اخذ علیہم العہد، اخذ علیہم العہد بالایمان بہ والمتابعۃ لہ، والمتابعۃ لہ، عبارت صحیح کر لو۔ حقیقت کے اندر سوال ہے قرآن سے، وہ قرآن جس کے لیے تمام رسولوں نے شہادت دی تھی، وہ رسول جن سے عہد لیا گیا تھا قرآن پر ایمان لانے کا اور قرآن کی اتباع کرنے کا، اور قرآن چونکہ دعوت دیتا ہے توحید کی، اور قرآن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام پیغمبروں نے کیا ہے، تو گویا کہ تمام پیغمبر توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ یہ تفسیر نظم الدرر، یہ جو 7واں احتمال ہے، اس کے لیے لکھو تفسیر نظم الدرر۔ یہ منیشا پوری کا صفحہ نہیں ہے، یہ صفحہ ہے نظم الدرر، صفحہ 438 جلد نمبر 17۔ اچھا جی، آگے آئیے، آگے ہے احتمال نمبر 8۔ یہ جو نیشا پوری کا صفحہ لکھا ہے نا آپ کے پاس، یہ صفحہ لکھا رہے، اسی صفحہ کے آگے لکھ دو جبرائیل سے سوال۔ 8واں احتمال، جبرائیل سے سوال۔ سوال کرو کس سے؟ رسولوں سے۔ کیا معنی؟ جبرائیل سے پوچھو۔ اب یہ معنی ہی مجازی ہوگا، گویا کہ رسولوں سے پوچھنا ناممکن ہے، سوال ناممکن، حقیقی معنی ناممکن، تو مجازی معنی مراد ہے کہ جبرائیل سے پوچھو۔ جبرائیل تمام پیغمبروں کے پاس جاتا رہا ہے، تو جبرائیل نے کیا جا کے بتایا ان کو؟ تو جبرائیل بھی تمام پیغمبروں کے پاس توحید کا پیغام لے کے جاتا رہا ہے، یہ جبرائیل سے پوچھو۔ اس کا حوالہ یہ ہے تفسیر نیشا پوری صفحہ 67 جلد نمبر 25۔ یہ جو صفحہ لکھا ہے یہ 8ویں احتمال کا صفحہ ہے، 8واں احتمال ہے جبرائیل سے پوچھ۔ حوالہ یہ نیشا پوری، تفسیر نیشا پوری صفحہ 67 جلد نمبر 25۔ اچھا جی، اب یہ 8 احتمال آ گئے جی۔ 8 احتمالوں میں کوئی ایک معنی بھی آیا ہمارے مہربان دوستوں کا؟ جی قبر پر جا کر سوال کرو، قبر پہ زندہ ہیں جواب دیں گے، روح واپس آئی ہوئی ہے۔ کیا دیکھو خواہ قرآن پاک کا نام لیتی ہیں۔ بھئی اس آیت میں کہاں ہے تمہارا مسئلہ؟ اس آیت میں تمہارا مذہب، تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔
اور مفسرین کہتے ہیں یہ حقیقی معنی ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ رسول دنیا میں ہے ہی نہیں، زندہ ہی دنیا میں نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، جواب دے سکتے نہیں ہے، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ مفسرین سارے اہل سنت والجماعت مجازی معنی کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر بیت المقدس میں ملاقات کا ذکر بھی آیا، پہلی آیت میں بیت المقدس میں ملاقات کا ذکر بھی آیا، اس لیے یہ آپ کے پاس ایک نوٹ لکھا ہے کہ بیت المقدس میں پیغمبروں کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، تو بیت المقدس میں وہ انبیاء کرام جسم مثالی کے ساتھ تشریف لائے تھے، ان کی روحیں آئی تھیں، جسم مثالی کے ساتھ روحوں کو اللہ پاک نے جسم مثالی دیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ روحیں بیت المقدس میں پیغمبر کریم کی ملاقات کے لیے آئی تھیں۔ یہ مختلف اہل سنت والجماعت نے یہاں پر یہی بات لکھی ہے، اس کے لیے یہ حوالے ہیں آپ کے پاس۔ یہ تفسیر بیضاوی صفحہ 329، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 329 جلد نمبر 2، فتح الباری کے یہ مختلف صفحات ہیں، صفحہ 220، صفحہ 209، صفحہ 210، صفحہ 212، یہ جلد 7 کے ہیں، یہ جتنے صفحے ہیں جلد 7 کے۔ آگے جلد نمبر 11 میں صفحہ 506، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 506، یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہاں پر پیغمبروں کے جسم نہیں آئے تھے بلکہ پیغمبروں کی روحیں آئی تھی۔ یہ فتح الباری کا یہ مختلف مقامات ہیں۔ تفسیر بیضاوی کا صفحہ 329، اس کو صحیح کر لو۔ یہ جو بیت المقدس میں ملاقات ہے، جسم سے ملاقات نہیں ہے، روح سے ملاقات ہے، اور روح کے لیے جسم مثالی تھا۔ یہ تفسیر بیضاوی صفحہ 329 جلد 2، صفحہ 329 جلد 2، اور فتح الباری کے یہ مختلف صفحات آ گئے۔ آگے شرح عقیدہ طحاویہ، یہ لفظ صحیح کر لو، شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ 454۔ آگے روح المعانی صفحہ 327 جلد نمبر 15، نشر الطیب صفحہ 65، فتح الملہم صفحہ 330، شرح صدور صفحہ 100، حاشیہ نسائی صفحہ 226 جلد 1، تفسیر مظہری صفحہ 399 جلد 5، کتاب الروح صفحہ 68، 64، 143، سیرت المصطفیٰ صفحہ 225 جلد 1۔ اب یہ مختلف اہل سنت والجماعت علماء انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ بیت المقدس میں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی انبیاء کرام سے، وہ انبیاء کرام کے جسم وہاں نہیں آئے تھے بلکہ انبیاء کرام کی روحیں تھیں، اور روحوں کو جسم مثالی عطا کی ہوئے تھے، اجسام عنصریہ نہیں تھے۔ اچھا جی، آگے آئیے۔ آیت نمبر 3 جی، 2 آیتوں تو گزر گئیں، آپ نے دیکھ لیا ان حضرات کا معنی کوئی آیا ہے یا نہیں۔ اب تیسری آیت جی، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ،
یہ اصل میں لفظ ولا ان تنکحو، ولا ان تنکحو ازواجہ من بعدہ ابدا، سورۃ احزاب۔ اب یہاں اللہ پاک نے قانون ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبی پاک کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اس آیت میں یہ حکم آ رہا ہے بس۔ اب یہاں پر کوئی قبر میں زندہ ہونا، قبر میں روح کا واپس آنا، تمام نبیوں کا قبر میں زندہ ہونا، تمام نبیوں کی روحوں کا آنا، تمام مردوں کا قبر میں زندہ ہونا، تمام مردوں کی روحوں کا واپس آنا، جو عقیدہ ہے ان حضرات کا وہ تو یہاں ہے کوئی نہیں۔ یہاں صرف لفظ اتنا آ رہا ہے کہ جی رسول پاک کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے دوستوں کا جو انداز استدلال ہے وہ دیکھو، وہ کہتے ہیں جی نکاح جائز نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ قبر میں زندہ ہیں۔ رسول پاک کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیوں جی؟ اس لیے کہ رسول پاک قبر میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب یہ اگلی بات قرآن میں نہیں ہے، یہ کیوں کہ یہ اگلی بات کیا ہے؟ ان حضرات کے اپنے ذہن کی ایک بات ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو اب ان کو یہ کہنا چاہیے نا ہمارا ایک عقلی استدلال ہے۔ اب یہ کہا جائے ہمارا مسئلہ قرآن میں ہے، یہ بات تو نہ ہوئی۔ یا تو قرآن پاک میں لفظ ہوتا، قرآن پاک میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے جس سے یہ استدلال کر سکیں۔ آگے استدلال ہے ان کے اپنے ایک دماغی قانون سے۔ اب آئیے بہرحال جواب سمجھو۔ پہلا جواب آپ کے پاس لکھا ہے، جواب نمبر 1، عقیدہ میں خبر واحد حجت نہیں تو تمہارے قیاس کی کیا وقت ہے؟ یہ قرآن کی بات تو ہے نہیں، تمہارا قیاس ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ عقیدے کے اندر تو خبر واحد صحیح ہو، اس سے بھی گاڑی نہیں چلتی۔ خبر واحد صحیح بھی عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتی۔ جب وہ نہیں ثابت کر سکتی تو تمہارا قیاس کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ دوسرا جواب، شہداء کے متعلق اللہ پاک صاف کہتا ہے بل احیاء، شہید زندہ ہیں۔ پھر وہاں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ وہاں تو تم بھی کہتے ہو کہ شہید کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ معلوم ہوتا ہے نکاح کے حرام ہونے کی علت حیات نہیں ہے۔ اگر حیات علت مانی جائے تو پھر تو شہیدوں کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہ ہو۔ کیوں؟ شہیدوں کے لیے تو احیاؤن کا لفظ قرآن کی نسکتی ہے، سمجھے؟ شہیدوں کے لیے احیاؤن کا لفظ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود استعمال کیا ہے۔ اگر زندہ ہونا علت ہے نکاح کے حرام ہونے کی تو پھر تو شہیدوں کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہونا چاہیے۔